جو سارے مدینہ کو چھوڑ کے احد میں چلے گئے، تو کہا عمر تم نہیں جانتے احد میں جنت بٹ رہی ہے۔ سارے صحابہ مدینہ چھوڑ کے احد میں جنت لینے گئے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، دل میں طرف پیدا ہوئی، احد کی طرف چل پڑے۔ جب احد کے قریب پہنچے تو صحابہ نے حضرت عمر کو آتے دیکھا تو بول پڑے، کہا عمر تم مدینہ شریف میں رہتے ہو، تمہارا ہمارا معاہدہ ہے، تم واپس چلے جاؤ، یہ مکہ سے آئے ہیں، ان کے خلاف ہم نے جہاد کرنا اور ان سے جنگ کرنی، لہذا تم مدینے میں ہو، تمہارا ہمارا معاہدہ، تم واپس چلے جاؤ۔ عمر کہتے ہیں میں واپس جانے نہیں آیا، میں نے سنا احد میں جنت بٹ رہی، میں بھی تو جنت لینے آیا ہوں۔ اب سننا، احد کے میدان میں حضرت عمر بن عقیس نے نبی اسلام کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے احد کے میدان میں جنگ کے لیے اترے، زخم لگے، زخمی حالت میں حضرت عمر بن عقیس کو گھر لایا گیا، زخمی حالت میں جب گھر پہنچے نبی اسلام نے فرمایا صحابہ جاؤ جا کے عمر کا انٹرویو لو کہ احد میں کیا کرنے گئے تھے، کیا اس لیے گئے تھے کہ مکہ کے لوگ ہوتے کون ہیں ہمارے مدینہ پہ حملہ کرنے والے، کیا زمین کے لیے لڑنے گئے تھے؟ آپ کی ہمشیرہ سے جب کہا گیا کہ عمر کی ہمشیرہ عمر سے پوچھو، انٹرویو کرو، کیوں گئے تھے احد کے میدان میں؟ حضرت عمر سے جب یہ سوال پوچھا گیا، آپ نے کہا میں زمین کے لیے لڑنے نہیں گیا تھا، میں تو احد کے میدان میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لڑنے گیا تھا۔ اب یہ لڑکھڑاتی آواز بھی حضرت عمر کی روح ان کے بدن سے پرواز کر گئی۔ حضرت عمر شہید ہو گئے، جب شہید ہوئے نبی علیہ السلام کا خبر پہنچی کہ عمر شہید ہو گئے، نبی علیہ السلام نے جو جملے بولے، ابو داؤد شریف میں وہ جملے آج بھی لکھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر کی شان کیا ہے، فرمایا ما صلی اللہ صلاتا، عمر نے نماز ایک بھی نہیں پڑھی لیکن اللہ نے پھر بھی عمر کو جنت عطا فرمائی۔ یعنی نماز کا وقت آیا نہیں، ملا نہیں ہے، وقت ملتا تو نمازیں بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے اور جہاد بھی کرتے، حج بھی کرتے سارا، لیکن وقت نہیں ملا، نماز ایک بھی نہیں پڑھی، اور محبوب نے فرمایا عمر جنت میں چلے گئے۔ اب پوچھو نا کون سا عمل تھا جو عمر کو جنت میں لے گئے؟ وہ فقط دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ بھی سوچو کہ حضرت عمر نے کتنی دیر کے لیے محبوب کا دیدار کیا ہوگا؟ احد کے میدان میں تو کلمہ پڑھا، وہیں سے زخمی گھر لائے گئے اور گھر آ کر آپ شہید ہو گئے، کتنی دیر کے لیے حضرت عمر نے محبوب کا دیدار کیا ہوگا؟ گھنٹہ لگا لو، 2 لگا لو، 4 لگا لو، 5 لگا لو، اتنا دیدار کیا ہو؟ اتنا ہوتا نہیں، ورنہ تو نماز کا وقت آ جاتا، اتنا ہوتا نہیں اور ہے نہیں، کھلا وقت لگا لو، اتنی دیر حضرت عمر نے محبوب کا دیدار کیا، تو بدلے میں جنت میں گئے، نماز بھی ایک نہیں پڑھی پھر بھی جنت میں گئے۔ تو جو اتنی دیر کے لیے دیدار کرے وہ جنت میں جائے، تو جو گود میں لٹا کر آمینہ کے لال کا دیدار کرے، اور ایک دو لمحوں کے لیے نہیں، کئی دن کئی ہفتے کرے، تو سوچو اس ابو بکر کو میرے رب نے کتنی شان عطا فرمائی۔ یہ حضرت عمر بن عقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدار کرے تھوڑی دیر کے لیے تو جنت میں جائے، اور ادھر محبوب کا دیدار گود میں لٹا کر کرے، محبوب گود میں لیٹے، صدیق اکبر محبوب کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی یہ کہہ گئے، حضرت مولا علی نے کہا میں تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں، کہا میں تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ اور یہ شان حضرت صدیق اکبر کی محبوب کا دیدار کرنے کی کہ قیامت تک اب جب صحابہ اس درجے میں نہیں پہنچے تو بعد والے کیسے پہنچیں گے؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمائے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن والی نیکی ایک طرف، تو کیا شان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں خود حضرت عمر فرمائے کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا، کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ شان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج کچھ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے قد اونچے دکھانے کے لیے وہ آیت پڑھتے ہیں جو خطبے میں نے پڑھی، کہتے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہتے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب کی امت تم بہترین امت ہو، تم سردار امت ہو، تو اپنے قد اونچے کرنے کے لیے یہ آیت پڑھ کے اپنی شانیں بتاتے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں فرمایا کہ تم سردار ہو، تم سردار ہو، تم بہترین امت ہو، اللہ نے ہمیں کہا کہ اے میرے محبوب کی امت تم بہترین امت ہو،
ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ تو تم کا خطاب حاضر کا ہے، اور اس وقت جب قرآن اترا تھا ہم تو غائب تھے، ہم حاضر نہیں تھے، یہ تو بتاؤ یہ تم کا خطاب رب نے کس سے فرمایا تھا؟ تو پورے قرآن کی یہ مقام کو کھنگال کے دیکھو، تم کا خطاب اللہ نے ہمارے لیے بعد میں، ہم سے پہلے اللہ نے یہ تم کا خطاب اپنے محبوب کے صحابہ کو عطا فرما دیا تھا کہ اے میرے محبوب کے صحابہ، تم سردار ہو، تم بہترین امت ہو، تم وہ حاضر تھے، حق غیب تھے۔ آج ہم یہ آیت پڑھ کے اپنے چھوٹے قد کو اونچے کر کے دکھائے، اور جب شان صحابہ کی بات آئے تو ہم نے نہیں، ان کا تو کوئی مقام نہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں، انہوں نے کیا کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں رب جب تم کہتے خطاب کر رہا تھا، اس وقت رب مخاطب تھا تو کس سے؟ حضرت صدیق اکبر سے، حضرت عمر فاروق سے، حضرت عثمان غنی سے، حضرت مولا علی سے۔ یہ تم کا خطاب حاضر تھا، رب نے جو حاضر تھے انہیں فرمایا، پہلے فرمایا میرے محبوب کے صحابہ تم ہی تو سب سے سردار امت ہو، اور ان صحابہ میں سے بھی سب سے پہلے جس تم سے رب نے مخاطب کیا وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سب سے پہلے کلمہ جو انہوں نے پڑھا، اس لیے تم خطاب کے مصداق بھی سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر ہی کہ اے ابو بکر تم سب سے بہترین ہو، اے عمر تم سب سے بہترین ہو، اے عثمان تم سب سے بہترین ہو، اے علی تم سب سے بہترین ہو۔ بعد والوں تم غیب تھے، اللہ ان کی شانیں بیان کر رہا ہے جو حاضر تھے، اور حاضر ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے اور علی تھے، اور محبوب کے سارے صحابہ تھے۔ اس لیے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفعت، صحابہ کا مقام، صحابہ کی عظمت پہ پہرا دینا اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمارے خبیر میں شامل فرما دیا۔ اور پھر صحابہ میں سے بھی صحابہ کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے لیڈر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات گرامی، چونکہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرا موضوع، توجہ رکھنا، گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ امت کا اجماع ہے اس بات پر، امت کا اجماع ہے کہ تمام انبیاء اور رسول کے بعد تمام امتوں میں ہر لحاظ سے جس ذات کو پہلا درجہ اللہ نے عطا فرمایا وہ ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی۔ سارے احباب توجہ رکھنا، اس بات پر اجماع ہے، اجماع۔ آج کوئی کہے کہ اجماع تو نہیں ہے، اجماع تو نہیں، اجماع تو ہے کہ سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے تو اکٹھے نہیں، ایک ٹولہ ایسا ہے جو اس بات کا منکر ہے تو پھر اجماع تو نہ ہوا۔ تو دیکھو حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بخاری شریف کے اندر اسی اعتراض کو لکھ کر اس کا جواب بھی عطا فرمایا۔ یہ ہے ہمارے محدثین کا کمال، یعنی آج کوئی کہے کہ اجماع تو نہیں، ساری امت تو اکٹھی نہیں، ہم کہتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تمام انبیاء رسول کے بعد تمام امتوں میں پہلے نمبر کے شخص ہے۔ تو کوئی کہے نہیں اجماع تو نہیں امت کا، اجماع کیسے ہو سکتا؟ ایک طبقہ تو ہے جو بھنگ پی کے، چرس پی کے، گھوٹے کھا کے وہ نعرے لگاتا ہے جماعت مست کلندر علی کا پہلا نمبر۔ ہم کہتے ہیں عقیدے بھنگے پی کے نہیں بنتے، عقیدے چرسے پی کے نہیں بنتی، عقیدہ قرآن و سنت کے نور سے بنتا ہے، اور وہ نور اللہ نے اہل سنت کے سینے میں عطا فرما دیا ہے۔ وہ بھنگے پی کے اپنے عقیدہ بناتے، وہ گھوٹے پی کے اپنا عقیدہ بناتے، بس گھوٹا لگائی جا، علی کا نام پکائی جا۔ ہم کہتے ہیں علی کا نام لینا ہے تو یہ بتاؤ ابو بکر کا پہلے نام کون لے گا؟ تاکہ تم حضرت علی کی محبت میں سچے نظر آؤ، پہلے حضرت صدیق اکبر کا نام لو، پھر حضرت مولا علی کا نام لو، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ تم واقعہ ہی سارے صحابہ، سارے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو۔ تو اس لیے بھنگے پی کے عقیدہ نہیں بنتا اور شعر پڑھ کے بھی عقیدہ نہیں بنتا۔ یہ ہمارے بزرگان دین نے ہمیں عقائد شعروں میں نہیں بتایا، ہمیں نبی علیہ السلام کے علم کے نور سے عطا فرمایا۔ دیکھو نا اعتراض ہے کیا کہ تم کہتے ہو امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ حضرت صدیق اکبر ہی تمام انبیاء رسول کے بعد تمام امتوں میں افضل ہے، تو کہتے
کہتے ہیں اجماع تو نہیں امت کا، ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے نہیں نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، ہم علی کو پہلے نمبر پہ مانتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے قائل ہیں، تو کہا کہ اجماع تو نہ ہوا۔ تو یہاں پر جواب دیا کس نے؟ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے پورا وہی بات لکھی، کہا کہ کیسے کہتے ہیں کہ اجماع منعقد ہو گیا صدیق اکبر کی افضلیت پر، انکار کرتا ہے ایک طائفہ، طائفے کا نام بھی لیا، کہا طائفۃ الشیعہ، شیعہ گروہ انکار کرتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، امام مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شیعہ کا لفظ لکھا، انہوں نے کہا شیعہ گروہ انکار کرتا ہے حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا، تو پھر اجماع تو نہ رہا امت کا۔ جواب کیا دیا حضرت مولا علی قاری نے؟ آپ نے فرمایا لِأَنَّا نَقُولُ لَا اعْتِبَارَ بِمُخَالِفَةِ أَهْلِ الضَّلَالِ، کہا گمراہوں کا کیا اعتبار ہے؟ گمراہوں کا کیا اعتبار ہے؟ وہ تو اہل گمراہ ہے، کہ انہیں کون اجماع میں شامل کرتا؟ کہ اجماع میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا وَالْأَصْلُ إِجْمَاعُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، فرمایا اصل اجماع اہل سنت کا اجماع ہے۔ کہا وہ تو گمراہ ہے، انہیں کون شامل کرتا؟ وہ گمراہ لوگ اجماع میں شامل نہیں ہوتے۔ اور ابھی وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ نور الانوار کی عبارت بھی پڑھ کے بتاتا کہ نور الانوار میں اجماع کا معنی کیا لکھا، کہ اجماع کس کا ہوتا ہے۔ اس لیے سمجھو حقیقت حال کو، مولا علی کہہ کہتے گمراہوں کا اجماع میں کوئی دخل نہیں، اجماع تو ہے اہل سنت کا۔ اور آج کوئی اہل سنت کی 11ویں کی دیگیں چاٹ کے اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھے تو اجماع سے نکل گیا، اجماع سے نکلا تو اہل سنت سے نکلا، اب وہ سنی نہیں رہا، وہ رافضی بنا۔ سنیوں کا اجماع ہے آج بھی کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ یہ ہے اجماع، ہمارا اجماع، اہل سنت کا اجماع۔ غیروں کی بات کیوں کریں؟ غیر تو گمراہ ہے، اسے کیسے شامل کریں ہم اس اجماع میں؟ وہ تو حضرت صدیق اکبر کا نام لینے سے بھی کتراتے، ان کی تو زبان پر حضرت صدیق اکبر کا نام بھی نہیں آتا۔ اللہ کے فضل والے، اللہ کے فضل سے ابو بکر والے ہم ہیں، عمر والے ہم ہیں، عثمان والے ہم ہیں، اور مولا علی والے بھی ہم ہیں۔ پھر دیکھو نا، کوئی شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کرتا اور وہ کہتا ہے کہ میں ذاتی محبت کرتا ہوں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اب جو بندہ ایسی بات کرے تو اس کے بارے میں حضرت مولا علی قاری نے ہی فقہ اکبر کی شرح کے اندر اس بات کو لکھا، صفحہ نمبر 117 پر لکھا کیا کہ جو بندہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت زیادہ کرنا چاہتا ہے تو کہا اس کو 2 باتوں کا اقرار کرنا پڑے گا پہلے۔ کہا حضرت علی سے محبت کی شرطیں ہیں، میرے شیخ کامل حضور فرماتے ہیں میرا قصور صرف یہی ہے کہ میں نے کہا محبت کرو لیکن شرطیں پوچھ کے محبت کرو، جو شرطیں ہیں ان شرطوں پر محبت کرو۔ فضیلت تو بڑی ہے، کس نے کہا ان کے فضائل نہیں؟ فضائل بڑے، لیکن فضائل سے محبت جو پیدا ہوگی اس محبت کی شرطیں بھی تو پوچھو، شرط پوچھ کے محبت کرو کہ بتا، قرآن و سنت سے پوچھے کہ اے قرآن و سنت تو بتا، میں نے ابو بکر و عمر عثمان و علی سے پیار کرنا ہے تو پیار کرنا کیسے ہے؟ دیکھو نا، بڑی اچھی مثال دے کے وضاحت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے کوئی بندہ ساری زندگی فضائل نماز کی گفتگو سنتا ہے، نماز کی فضیلت بڑی، نماز کے فضائل بڑے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو، وہ ہر روز دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو بتاؤ کیا اس پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ فرمایا یہی تو نماز کا مقام ہے کہ جو بندہ دن میں 5 بار ادا کرتا ہے اس کے بدن پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یعنی فضائل نماز پر گفتگو ساری زندگی بندہ سنتا رہے۔ اب بتاؤ صرف فضائل نماز پر گفتگو سننے سے کیا کوئی بندہ نماز پڑھ لے گا؟ پڑھ لے گا نماز؟ صرف فضائل نماز پر گفتگو سنے کیا نماز پڑھ لے گا؟ نماز ہی نہیں، اسے نہ شرطیں پتا، نہ نماز کے فرائض پتا، نہ نماز کے واجبات پتا، نہ نماز کی سنن پتا، نہ نماز پڑھنے کا طریقہ پتا، اس نے تو صرف فضائل نماز پر گفتگو سنی۔ آج تک ہم نے فضائل اہل بیت سنے لیکن ان سے محبت کی شرطیں نہیں سنی۔
تو صرف فضائل سننے پر بندے کا آگے جو عمل کرنا چاہتا ہے اس کا قیام ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی شرائط اور فرائض نہ سن لیے جائیں اور ان پر عمل نہ کیا جائے. اب کوئی کہے کہ بس مجھے پتہ ہے نماز کی فضیلت کیا، میں نماز کے فرائض نہیں سیکھنا چاہتا، شرطیں نہیں سیکھنا چاہتا، میں ننگے بدن نماز پڑھوں گا، میری مرضی پڑھوں، میں نے نماز ہی پڑھنی. وہ کہے کہ قبلہ رخ یوں کرنا ضروری نہیں، میرا جہاں دل چاہے گا میں یوں کر کے نماز پڑھوں گا، کیا نماز ہو جائے گی؟ تو جہاں فضائل اہل بیت اور فضائل صحابہ سنے وہاں شرطیں بھی تو سنو. دیکھو نا یہ فقہ اکبر کے اندر بھی کہا حضرت علی کی محبت کی شرطیں کیا ہیں. شرطیں کیا ہیں؟ کوئی بندہ حضرت علی سے پیار کرنا چاہتا ہے تو کیا شرطیں؟ کہا اس کی دو شرطیں وہ کیا ہے؟ اور میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ ترتیب خلافت کا اقرار کرے. پہلی شرط ہے خلافت کی ترتیب کا اقرار کرے. کیا ہے کہ خلافت میں پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر. یہ ہے شرط حضرت علی سے محبت کی. پہلی شرط یہ ہے خلافت کا اقرار کرے. میں علی سے پیار کرتا ہوں لیکن ترتیب خلافت کو مانتا ہوں. ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، عمر کا دوسرا ہے، عثمان کا تیسرا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے حضرت مولا علی کو چوتھا نمبر خلافت میں عطا فرما دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، فقہ اکبر بول رہی، شرف فقہ اکبر. پہلی شرط یہ. دوسری شرط کیا؟ فرمایا والفضیلہ للخلفاء. فرمایا جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت بھی ہے. فرمایا اس کا بھی اقرار کرے کہ افضلیت میں پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، چوتھا مولا علی کا. ہمارے بزرگ کہتے ہیں اب اسے کہو کرے علی علی، اب کرے علی علی. فرمایا اس پر شریعت انکار نہیں کرتی، اب کرو نا علی علی. یہ ہے حضرت علی سے محبت کرنے کی شرط ہے کہ ترتیب خلافت کو بھی مانتا ہو، افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ بھی پختہ ہو، پھر حضرت علی سے پیار کرنے میں یہ بندہ سچا ہوگا. ورنہ یہ بندہ حضرت علی سے بھی محبت کرنے میں جھوٹا ہے. اللہ کے فضل سے حضرت علی کی سچی محبت اللہ نے اہل سنت کے سینے میں عطا فرمائی. ہم ترتیب خلافت کو بھی مانتے ہیں اور وہی ترتیب افضلیت میں بھی مانتے ہیں. جس مرضی بزرگ کا قول اٹھا کے دیکھو، ہر ایک نے کہا ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر، علی کا چوتھا نمبر. لیکن آج حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر جو حملے کیے جا رہے ہیں اور کس انداز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو مشق صدق بنایا جا رہا ہے. ہم نے ملتان میں کئی لوگوں کے بینر لگے دیکھے. وہ ایک تھا مر گیا کافی عرصہ پہلے، اس کے اشتہار لگے ہوتے، ملتان فلیکسز لگے ہوتے، لکھا ہوتا ہے وکیل حق زہرا، کہ یہ حضرت زہرا کے حق کا وکیل ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے لحاظ سے کوئی وکیل کی ضرورت تھی تو آپ کی وکالت کرنے کے لیے حضرت مولا علی ہی کافی تھے. آپ کی وکالت کرنے کے لیے حضرت امام حسن حسین بھی کافی تھے. ان کالے لولے لنگڑوں کی ضرورت نہیں حضرت فاطمہ کو وکالت کی. اور یہ جملہ بھی حضرت صدیق اکبر کی عدالت پر عملہ. ہم نہیں سمجھتے اس بات کو کہ یہ حضرت صدیق اکبر کی عدالت پر حملہ کیا جا رہا کہ حضرت فاطمہ کو حق نہیں ملا تھا لہذا ہم معاذاللہ حضرت فاطمہ کی وکالت کر کے حق دلائیں گے. یہ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت پر بھی حملہ کہ حضرت مولا علی بھی حضرت فاطمہ کو حق نہیں دلا سکے. معاذاللہ اب خود سوچو کہ جملہ جاتا کہاں تک ہے. یہ ہے حملہ حضرت صدیق اکبر کی ذات پر. لیکن صرف حضرت صدیق اکبر کی ذات پر ہی نہیں، یہ حملہ تو حضرت مولا علی پر بھی ہے. یہ حملہ تو حضرت امام حسن و حسین پر بھی ہے کہ جو دنیا کے سارے فیصلے کرے وہ اپنی ماں کا حق نہ دلا سکے. اتنی بدبختی. اور پھر ایسے جملے آج اہل سنت کی سٹیجوں سے بولے جا رہے کہ حضرت فاطمہ گئی تھی دربار میں 9 گھنٹے تک کھڑی رہی تھی. تمہارا دل پھٹ کیوں نہیں گیا یہ جملے سوچنے سے پہلے؟ کیا تمہیں حضرت صدیق اکبر کی صداقت کوئی نظر نہ آئی؟ خود سوچو کہ جس ابو بکر کی یہ شان
قدموں پر اپنے گھر کی ایک ایک سوئی بھی قربان کر دے. کیا وہ معاذ اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ پر حملہ کرے گی؟ ایک ایک سوئی جس ابو بکر نے محبوب کے قدموں پر قربان کر دی. اس حدیث کی محبت کا اندازہ تو لگاؤ کہ کیا مقام ہے اس حدیث میں محبت صدیق اکبر کا. آپ تاخیر سے پہنچے، تاخیر سے پہنچنے کی وجہ پوچھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے گھر کا مال لیا اور سوچ یہ رہے تھے کہ آج ابو بکر سے شفقت لے جاؤں گا، آج شفقت لے جاؤں گا. حضرت صدیق اکبر جب تاخیر سے پہنچے، تاخیر سے پہنچنے کی وجہ پوچھی تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ گھر کی ایک ایک سوئی اکٹھی کر رہا تھا کہ کہیں گھر میں کوئی ایک سوئی بھی ایسی باقی نہ رہ جائے جو آپ کے قدموں پر قربان نہ ہو. حالانکہ کہہ دیا صدیق اکبر نے کہ سارا کچھ لے آیا ہوں گھر سے، لیکن میرے محبوب نے پھر بھی پوچھا. سارا کچھ تو لے آئے، کیا جو دیا، لیکن نہ محبوب نے پھر بھی پوچھا ابو بکر یہ تو بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے. صدیق اکبر نے جب کہہ دیا کہ گھر کی ایک ایک سوئی لے آیا ہوں، محبوب نے پھر بھی پوچھا کہ بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے. جو جواب صدیق اکبر دیں گے وہ قیامت تک کے کشاف کے لیے سند بن جائے گا. حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا. یہ ہے مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج لوگ حضرت صدیق اکبر کی ذات پر تبرہ کریں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر اعتراض کریں. یہ شان اللہ اور اس کے رسول نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی. آج لوگ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے لحاظ سے یہ کہہ کر افضلیت صدیق اکبر کا انکار کر رہے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بن بابھا. وہ اعتراض کرنے والا بھی اہل سنت کا ہی دیکھے چاٹتا رہا پہلے اور اب رافضیت کی گود میں جا کے گھسا. اس نے یہ کہا انا مدینۃ العلم وعلی بن بابھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. کہا یہ شان اور کسی کی نہیں، صرف مولا علی کی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علم میں علی کا پہلا نمبر ہے. یہ اس نے کہا، یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں. یہ ذہن میں رکھیں، یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں. علم کے لحاظ سے بھی پہلا نمبر اللہ اور اس کے رسول نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمایا. یہ ذہن میں رکھیں. حدیث پر حق ہے، ہم منکر نہیں حدیث کے، یہ مولا علی کی شان ہے. لیکن کسی کی جزوی فضیلتوں کو بیان کر کے کسی کے کل فضائل کا منکر ہو جانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جزوی فضیلت ہے، ہر ایک صحابی کی اپنی اپنی جدا جدا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں سب سے پہلے تیر انداز تھے. جنہوں نے سب سے پہلا تیر اسلام میں چلایا وہ حضرت سعد تھے. اب تو نا سارے صحابہ میں سے حضرت سعد کا پہلا نمبر، حضرت سعد کا پہلا نمبر ہے سارے صحابہ میں سے کہ انہوں نے اسلام میں سب سے پہلا تیر. حالانکہ کوئی اس عقیدے کا قائل نہیں. ادھر تم انا مدینۃ العلم وعلی بن بابھا والی حدیث لے کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار کر دو. اس ملا جی سے ایک سوال پوچھے بندہ. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، بڑی توجہ سے یہ حدیث سننا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اذا سمعتم سیاحت دیاقتی فاسألوا اللہ من فضلہ. محبوب نے فرمایا جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. مرغ کی آواز سنو یعنی جب مرغا آواز نکالے، آذان دے، بولے تو تم اس وقت اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. کیوں؟ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكَا. محبوب نے فرمایا مرغا ایسے نہیں بولتا، مرغا فرشتے کو دیکھ کے آذان دیتا. یہ حدیث پاک ہے، بخاری کی حدیث ہے، برحق حدیث ہے. محبوب نے فرمایا مرغا فرشتے کو دیکھ کر آذان دیتا. اب بندہ پوچھے اس ملا سے جو انا مدینۃ العلم وعلی بن بابھا والی حدیث لے کے حضرت صدیق اکبر کے علم کا منکر ہو، اس سے بندہ پوچھے کہ یہاں تو مرغے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ فرشتے کو دیکھ کر آذان دیتا ہے،
اور ملا جی تم تو گھڑی کو دیکھ کر اذان دیتے ہو، تم تو گھڑی کو دیکھ کر اذان دیتے ہو، ابھی 2 منٹ رہتے ہیں، ابھی 4 رہتے ہیں، ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا، گھڑی کے محتاج ہو اذان دینے میں، اور مرغا فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے۔ اب دیکھو افضل کون ہے، جو مرغا دیکھ کے اذان پڑھے یا جو گھڑی کو دیکھ کر اذان پڑھے؟ جو فرشتے کو دیکھ کر اذان پڑھے وہ افضل، یا جو گھڑی کو دیکھ کر اذان پڑھے وہ افضل؟ اب حدیث کے جملے تو یہی بتاتے ہیں کہ جو فرشتے کو دیکھ کر اذان پڑھے وہ افضل ہے، تو پھر تو اس ملا سے کروڑ درجے وہ مرغا افضل ہوا جو فرشتے کو دیکھ کر اذان پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا کسی کی جزوی فضیلت کو دیکھ کر کسی کی کلی فضائل کا انکار کرنا یہ انصاف نہیں ہے۔ مرغا اگرچہ فرشتے کو بھی دیکھے، اور اس مؤذن نے ساری زندگی فرشتے کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ملا اس مسجد کے مؤذن سے مرغا فضیلت والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھ کر پھر بھی مرغا ہے، اور یہ فرشتے کو دیکھے بغیر بھی اشرف المخلوقات بن چکا ہے۔ یہ ہے مقام۔ اس مسئلے میں ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ کسی کی جزوی فضائل کو لے کر کلی فضیلتوں کا انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ تم ایک حدیث لے کے حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کر دو کہ فلاں مقام میں اب علی کا پہلا نمبر، فلاں میں علی کا پہلا نمبر، فلاں میں علی کا پہلا نمبر، ہم کہتے ہیں اپنی بات اپنے تک رکھو۔ ہمارے بزرگوں نے دین کا فیصلہ کر دیا، روحانی ہو، سیاسی ہو، علمی ہو، جہادی ہو، کوئی میدان ہو، ہر میدان میں اللہ اور اس کے رسول نے تمام صحابہ، تمام امتوں میں سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر کو عطا فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان ابوبکر صدیق۔ اب میں تھوڑی سی اور باتیں اختصار کے ساتھ آپ احباب کے سامنے عرض کر کے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ورنہ بات تو بہت طویل ہے جو عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن اختصار کے ساتھ اس بات کو لے کر کچھ لوگوں نے حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک قول ذکر کر کے بھی حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف بھی اس بات کو منسوخ کرنے کی کوشش کی کہ وہ بھی حضرت مولا علی کی افضلیت کے قائل تھے۔ وہ کون سا مقام؟ یہ ملفوظات مہریہ کے صفحہ نمبر 246 پر یہ مقام لکھا، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے آخر میں آنا یہ کوئی آپ کی شان میں کمی کا باعث نہیں۔ اس بات کو حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، اور کیسے فرمایا؟ فرمایا خلافت مرتضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے آخر میں ہونا موجب تکثیر شان نہیں ہے بلکہ فضیلت ہے۔ دیکھو کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ ظہور میں انبیاء سے آخر ہے، مرتبہ ظہور میں نبی علیہ السلام سب سے آخر ہیں، لیکن شان رکھنے میں سب سے افضل ہیں۔ یہ قول حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر کے اس سے وہ اپنا رستہ نکالنا چاہتے ہیں، اس سے وہ رستہ نکالنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں جیسے حضور کنز العلماء نے یہ اس تصفیہ کی عبارت پیش کی تھی، اس تصفیہ کی جس پر سارے لوگوں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کیا تھا، اس تصفیہ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تصفیہ ما بین السنہ و شیعہ۔ اب وہاں بھی ایک جملے کو لے کر طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا، اور آج پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پورے کلام میں سے ایک جملہ چند سطروں کا لے کر اپنے باطل عقیدے کو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سچے عقیدے سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تم یہ پیش کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس سے پچھلی ساری عبارت پڑھو کہ آخر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملے بولے کیوں ہیں، پہلے پچھلی ساری عبارت پڑھو
پھر پتا چلے گا کہ آخر یہ جملے کیوں بولے پیر سیدنا میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت پیر سیدنا میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا کلام اس مقام پر موجود ہے، اور ویسے تو وہ بڑا لمبا کلام ہے، تقریباً 2 صفحوں کا، جس میں آپ نے خلافت کی ترتیب کو بھی ذکر کیا. پھر یہاں سے آپ کو چند سطریں اس کی پیش کر کے اس مطلب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو بندہ پیر سیدنا میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کے اپنے باطل عقیدے کو بیان کرنا چاہے تو کبھی اس کی طرف کام نہ دھرنا کہ تم کو کہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے رہا تو لہذا ہم اس کی بات سن لیتے، نہ سننا. جس طرح ہر ایک سے قرآن سننا جائز نہیں، یہ بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ بندہ کہے کہ میں ہر ایک سے قرآن سمجھ لوں گا، ہر ایک سے قرآن پڑھ لوں گا، ہر ایک مجھے قرآن سمجھا دے گا. نہیں، قرآن سننے اور سمجھنے سے پہلے چہرے دیکھنے پڑتے ہیں کہ کیا جو قرآن پڑھ کے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے اس کا چہرہ حضرت داتا علی کے غلاموں جیسا ہے، کیا اس کا چہرہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں جیسا ہے، کیا اس کا چہرہ پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں جیسا ہے، کیا اس کا چہرہ پیر بارو شریف رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں جیسا ہے. ہر ایک اٹھ کے شروع کر دیتا ہے اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بزرگوں کے نام لے کر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتا. اب اتنے جملے بول کر حضرت مولا علی کو افضل کہا جا رہا ہے تمام صحابہ سے اور بشمول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب دیکھو یہاں پر حضرت پیر سیدنا میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو فرمایا 2 لوگ آئے تھے، پھر ان ہر 2 نے عرض کیا کہ حضرت علی علم میں افضل تھے. ان 2 نے، وہ کون تھے؟ پیچھے آپ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں کون تھے؟ وہ دونوں رافضی تھے جو آئے تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت